مطلب یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، صرف ہمارے جسموں کو نہیں یا صرف ہماری روحوں کو نہیں بلکہ ہمارے جسموں کو بھی اٹھایا جائے گا اور ہماری روحوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ جسم اور روح دونوں کا حشر ہوگا اور اس سے کسی کو نہیں بچنا ہے۔ اگر کوئی آگ میں جل کر کے مر گیا یا سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا یا اگر کسی کو کسی جانور نے کھا لیا یا قبر کے اندر وہ گل سڑ گیا ہے، کسی بھی صورت میں وہ ہو، مرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر فرمائے گا۔ اگر وہ جل کر کے راکھ ہو گیا ہے تو وہیں سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اجزاء کو جمع فرمائے گا۔ اگر ڈوب کر کے مر گیا ہے تو وہیں سے اس کا حشر ہوگا۔ اور چاہے جانور نے کسی کو کھا لیا اور وہ مختلف جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجزاء کو جمع فرما کر کے اسے میدان محشر کے اندر حاضر کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے۔ اور پھر جب اللہ کی بارگاہ کے اندر بندوں کی پیشی ہوگی، ساری زندگی کا حساب ہوگا، اچھا برا سب کھول کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر اچھے کام کیے ہیں، ایمان والا ہے تو اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا اور اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اگر اعمال برے ہیں اور کفر پر خاتمہ ہوا ہے یا وہ بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہے تو اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ مومن ہے تو ایک زمانے کے بعد نکال دیا جائے گا، ورنہ ہمیشہ اسے جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا۔ وہ عقیدہ آخرت ایک ہمارا مکمل اس کا ایک نظام بنایا گیا ہے اور سب کچھ ہمارے دین کے اندر تفصیل کے ساتھ میں بتا دیا گیا ہے کہ کیسے کیسے حشر ہوگا، کیسے حساب ہوگا اور کیسے سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بنیادی عقائد میں عقیدہ آخرت ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج جو اسلام مخالف طاقتیں ہمارے نوجوان نسلوں کو اور اہل ایمان کو الحاد کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں، ان کا ایک بڑا حملہ عقیدہ آخرت پر ہے۔ میں نے یہ عنوان اور یہ ٹاپک آج اس لیے اٹھایا کہ میں نے ان چند دنوں کے اندر مختلف خبروں کو دیکھا، یعنی اخبارات کے اندر، اور ایک ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب، انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی ایک کافر کے ساتھ میں فرار ہوئی اور وہ اپنا جو ہے وہ غالباً مذہب تبدیل کر دی۔ جب اس سے بات کی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم نے جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ غلط قدم کیوں اٹھایا، اسے جب سمجھانے کی باری آئی تو اس نے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں اس نے یہ بات کہی کہ آخرت کی باتیں میرے سامنے مت کرو، آپ صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں مجھے بتاؤ۔ تو یہ ایک بڑا جھٹکا لگنے والی بات ہے یہ کہ ایک مسلمان گھر کے اندر پلنے والا بچہ یا بچی یہ کہے کہ آخرت کی بات میرے سامنے مت کرو۔ جب آپ آخرت کی بات کو ایک طرف رکھ دیں گے تو آپ پھر کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی اچھی بات نہیں سمجھا پائیں گے، کیونکہ جو بھی اچھی بات آپ کسی کو سمجھائیں گے تو خدا سے ڈرا کر ہی سمجھائیں گے۔ آخرت کے اندر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہونے والا ہے اس کو اس کے سامنے رکھ کر ہی سمجھایا جائے گا۔ اگر انسان اتنا آزاد ہو جائے اور اتنا جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جائے اور یہاں تک اس کے ذہن و فکر کے اندر جب داخل ہو جائے کہ آخرت کی بات میرے سامنے نہ کرو، تو اسے آپ کوئی بھی بھلائی کی بات نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ پتا چلا کہ آج کل جو چند تنظیمیں اور جو گروپ کام کر رہے ہیں کالجوں کے اندر اور پڑھے لکھے طبقے کے اندر اور میڈیا وغیرہ پر، ان کا ایک بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے برین واش کر کے ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملا کرتی۔ آپ زندگی کو جتنے اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں اور جتنی جو ہے خوبصورتی کے ساتھ میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ گزاریے۔ آپ ایک آزاد انسان ہیں،
آپ پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے. آپ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں, غلام بن کر کے آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں. آپ جو چاہیں کھائیں, جو چاہیں آپ اپنی زندگی کے اندر برتیں, آپ جہاں چاہے جائیں, جیسے چاہیں زندگی گزاریں. کوئی آپ پر پابندی لگانے والا, کوئی آپ پر روک ٹوک لگانے والا کون ہوتا ہے؟ کون آپ پر کوئی پابندی لگائے گا؟ جب آپ انسان ہونے کے ناطے دنیا کے اندر آزاد بن کر کے آئے ہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریے, اور ان سب باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ بعد میں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس طریقے سے پہلے برین واش کر کے جو عقیدہ آخرت ہے, مرنے کے بعد حساب و کتاب کا جو عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, اس کو دلوں سے نکال دیا جاتا ہے اور یا کمزور کر دیا جاتا ہے. جب یہ عقیدہ آخرت دلوں سے نکل جائے یا کمزور ہو جائے تو آپ پھر انسان سے جو چاہیں گناہ کروا لیں, آپ جو چاہیں اس سے غلط کام کروا لیں, پھر اس کے قدم بھی نہیں کانپیں گے, اس کے ہاتھوں میں بھی کوئی لرزش نہیں پیدا ہوگی. اگر ہوگا تو صرف اتنا ہوگا کہ وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق جو کرنا ہے وہ کرے گا. لیکن یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ الحمدللہ ہمارا ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس سے باطل بڑا خوف زدہ اور بہت زیادہ ڈرتا ہے. ورنہ اس سے پہلے کے جو ملحدین تھے وہ کہا کرتے تھے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدار. رب نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ملحدین اور دہریہ یا کفار پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے وہ ہم کو تو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں, پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا, زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی ہے, اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. اور اسی طرح جگہ جگہ کفار نے کہا کہ ہم جب مر جائیں گے اور بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایک کافر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بوسیدہ ہڈی لے کر کے آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, کیا یہ ہڈی گل سڑ گئی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو یہ ایک ایسی فکر تھی جو انسان کو آخرت کو بھلا کر کے پھر دنیا کے اندر ہر جرائم کے اوپر باندھنے والی تھی. قرآن مقدس کو آپ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط فکر کا اور اس غلط عقیدے کا اتنا بھرپور رد کیا, اور عقیدہ آخرت جو ہے وہ ہماری گھٹیوں کے اندر اور ہمارے ذہن و فکر کے اندر ایسا پلا دیا کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے. میں نے جو بھی آیت کریمہ پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, عزت والے لکھنے والے یعنی جو کرامن کاتبین ہیں وہ تمہارے اوپر محافظ ہیں, تمہاری نگرانی پر ہیں وہ, اور یعلمون ما تفعلون, جو بھی تم کرتے ہو سب انہیں معلوم ہے, اور سب جو ہے وہ قیامت کے میدان کے اندر کھلے گا. اور پھر اس کے بعد میں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم, نیک لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور فجار کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. اور پھر اس عقیدہ آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا. عزیزان مکرم, اگر یہ عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تو پھر مسلمان کے پاس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا, اور خدا نہ کرے اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہی ختم ہو گیا تب پھر وہ بندہ ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے, یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد آئے گی, اور جو کچھ ہونا ہے اس دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت کی زندگی میں ہونا ہے. تو عزیزان مکرم, آج جو الحاد کی تحریک چلی ہوئی ہے اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, خاص طور سے کالجز اور دیگر جو ہے وہ ترقی یافتہ شعبوں کے اندر ہمارے جو اہل ایمان بھائی جا رہے ہیں, ان کے ذہن و فکر کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اچھے طرح انجوائے کریں اور جیسے چاہتے ہیں زندگی گزاریں. آپ اس فکر کی طرف بالکل توجہ نہ دیں. یہ فکر آپ کو جس راستے پہ لے کے جائے گی وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے, آپ کی بربادی کا راستہ ہے. اور میں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا سے اگر تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اچھائیاں جنم لے سکتی ہیں تو عقیدہ آخرت کی بنیاد ہی پر جنم لے سکتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ آج معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ کوئی جرم
کرنے سے اگر ڈرتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے کہ قانون کی گرفت ہو جائے گی، میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا، پولیس مجھے پکڑ لے گی، عدالت میں میری پیشی ہوگی اور اس کے بعد میں مجھے سزا سنائی جائے گی۔ اگر قانون مضبوط ہوتا ہے تو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جرائم کم ہوتے ہیں، اور اگر قانون کمزور ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر جرائم زیادہ ہوتے ہیں، اور جرائم زیادہ اس معاشرے کے اندر پنپتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ جرائم کی بھٹی کے اندر تپنے لگ جاتا ہے۔ تو جرائم کو ختم کرنے کے لیے قانون کا بڑا لمبا چوڑا اس میں ہاتھ ہوا کرتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کا قانون آخرت کے عقیدے کو چھوڑ کر کے آپ کو جرائم سے بچا سکتا ہے؟ آپ اس پہ غور کریں، کیا صرف دنیا کا قانون عقیدہ آخرت کو چھوڑ کر کے آپ کو جرائم سے بچا سکتا ہے، آپ کو غلط کاموں سے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دنیا کے قانون سے ڈر کر کے برے کاموں کو چھوڑنا چاہیں گے تو جہاں پہ قانون کی گرفت ہوگی وہیں پہ آپ بچ پائیں گے۔ کیا کوئی قانون کا رکھوالا ہر وقت آپ کے ساتھ میں رہے گا؟ کیا جہاں پہ بھی آپ جائیں گے ہر جگہ آپ کے ساتھ میں جائے گا؟ جہاں پہ قانون کا رکھوالا موجود ہوگا، جہاں پہ پولیس کی نظر ہوگی، وہاں پہ تو آپ جو ہے وہ قانون کا پاس و لحاظ کریں گے، لیکن جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا وہاں پہ آپ اپنی منمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد میں اگر کوئی قانون کا رکھوالا آپ کو دیکھنے والا نظر آ بھی رہا ہے اور آپ کی گرفت بھی کر رہا ہے تو جو قانون کا رکھوالا ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کی بھی تو ضرورتیں ہیں اور وہ بھی تو انسانی فطرت رکھتا ہے۔ آپ اس کو رشوت دے کر بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور جرم کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے انسانی فطرت سے فائدہ اٹھا کر کے جرم کا بازار گرم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہاں پر یہ چیز بھی تو ہے کہ قانون کی نظر کے اندر جو چیز جرم ہوتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انسانی فطرت کے تقاضوں پر بھی اس کو پورا پائیں۔ آج دنیا کے قانون کو آپ دیکھ لیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بہت بڑے بڑے جرائم کے اندر شمار ہوتی ہے لیکن دنیا کا قانون اسے جرم نہیں مانتا۔ آپ دیکھ لیں، رشوت بہت بڑا جرم ہے لیکن ڈونیشن کے نام پر قانون خود جو ہے وہ رشوت کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سود جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، غریبوں کا گلا دبا کر کے بڑے امیروں کے جو ہے وہ خزانوں کو بھر دیا جاتا ہے سود کے ذریعے اور انٹرسٹ کے ذریعے، لیکن قانون جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں کرتا ہے۔ شراب ایک اتنا بڑا جرم ہے جو انسانی عقل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن حکومت خود شراب کے لیے لائسنس دیتی ہے۔ زنا کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی بھٹی میں چلا جاتا ہے، عصمتیں پامال ہو جاتی ہے، جوانوں کی جوانیاں تباہ ہو جاتی ہے، لیکن حکومت خود ایسے عیاشی کے اڈوں کو لائسنس فراہم کرتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے ایسے بڑے بڑے مظالم ہیں جن مظالم کے اندر غریبوں کو دبایا جا رہا ہے، لیکن حکومتیں انہیں جرم نہیں سمجھتی اس لیے کہ وہ جرم کے کھانے کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ پھر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ دنیا کا قانون جسے جرم کہتا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ آپ اگر جرم کی پکڑ میں آ گئے تو کبھی آپ پیسہ دے کے چھوٹ جائیں گے، کبھی آپ اپنے پاور کا استعمال کر کے چھوٹ جائیں گے، اور کبھی آپ معمولی سزا کے بعد میں جب باہر آئیں گے دوبارہ پھر جرائم کی دنیا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا بھی ہے کہ کچھ چھوٹے لوگ تو جرائم کی گرفت میں آ جاتے ہیں لیکن جو بڑے لوگ ہیں قانون کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، اور پھر جو خود بادشاہ ہے جو خود حاکم ہے وہ اپنی جیسی چاہتا ہے منمانی کرتا ہے، اس کو پکڑنے والا کون ہے؟ تو عزیزان مکرم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر کے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے جرم ختم ہو جائے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ آخرت کو نکال کر کے اگر آپ ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ عقیدہ آخرت کو بھلا کر کے معاشرے کے اندر امن و امان چاہتے ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا قانون جرائم کو تو روکتا ہے لیکن اگر آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے اگر کوئی اچھا قدم اٹھایا تو دنیا کا قانون آپ کو کوئی انعام نہیں دے گا، آپ کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ دنیا کا قانون صرف جرائم کو روکتا ہے لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو دنیا کا قانون اسے کچھ انعام و اکرام نہیں دیتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، عقیدہ آخرت اور آخرت پر ایمان لانا یہی ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو
اچھا معاشرہ فراہم کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ غلط کام سے بچ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو اس پر آپ کو انعام بھی دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ جھوٹ سے بچ رہے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام کا وعدہ ہے، آپ کو جنت الفردوس کی بہاروں کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھ کے بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پاس سے گزر ہوا، آپ نے اس چرواہا کا امتحان لینا چاہا اور چرواہے سے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری تم مجھے بیچ دے اور اس کا پیسہ تم مجھ سے لے لے۔ وہ کہنے لگا کہ ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا تم ایک کام کرو، ایک بکری میرے ہاتھوں بیچ دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ حضرت عمر کی اس بات پر اس چرواہے نے، جو بدھو تھا، پڑھا لکھا انسان نہیں تھا، لیکن اس نے حضرت عمر سے یہی کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں ایک بکری تمہارے ہاتھ بیچ دوں اور اس کا پیسہ اپنے پاس میں رکھ لوں اور اپنے مالک کو جھوٹ بول دوں تو کوئی مجھے پکڑ تو نہیں پائے گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، آئے آنے والے یہ تو بتاؤ کہ پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے اور پھر مرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب تو دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اس کے بعد میں اس کے مالک سے ملاقات کی اور قیمت دے کر کے اسے خرید کر کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا اور ارشاد فرمایا تیری اس ایک بات نے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے حساب دینا ہے، تجھے دنیا میں بھی آزاد کر دیا اور مجھے امید ہے کہ یہی تیری ایک بات کل قیامت کے میدان میں تجھے جہنم سے بچا کے جنت کے اندر بھی داخل کر دے گی۔ تو بتاؤ فَأَيْنَ اللہ کا تصور، کیا دنیا کا کوئی قانون اتنا ستھرا تصور معاشرے کو فراہم کر سکتا ہے؟ اگر انسان کو پیسہ ملے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے اپنی جیب بھرنے کے لیے ہر گناہ کر لے گا۔ اس عربی کو اتنی دولت سامنے نظر آ رہی تھی مگر پھر بھی ایک اتنے بڑے گناہ سے کس نے بچایا اور اتنے بڑے جرم سے کس نے بچایا؟ وہ عقیدہ آخرت ہی تو بچانے والا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں یہ کام کر لیا لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ دیکھیں یہ عقیدہ آخرت ہی کی برکت ہے۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دکان ہے، کپڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہ اپنے بھتیجے کو دکان پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں چل پڑے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور ادھر ایک بدھو خریداری کرنے کے لیے آیا، اس نے ایک کپڑا مانگا، 200 روپے اس کی قیمت تھی، اس بھتیجے نے 400 روپے میں بیچ دیا اور اس کے بعد میں جب چلا گیا وہ گاہک کی ملاقات راستے میں حضرت یونس ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ کپڑا دیکھ کے پہچان گئے کہ تو میری دکان کا کپڑا ہے۔ کہا کتنے میں لے کے آئے؟ کہا 400 میں لایا ہوں، ہمارے علاقے میں یہ 500 میں ملتا ہے۔ حضرت یونس ابن عبید نے کہا کہ تم کپڑا مہنگا لائے ہو، چلو میرے ساتھ میں چلو، میں تم کو صحیح بھاؤ میں دلاتا ہوں، کیونکہ مومن کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا یہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ دکان پہ گئے، بھتیجے سے باز پرس کی، بھتیجے نے کہا کہ میں نے زیادہ نفع کے چکر میں یہ دے دیا۔ آپ نے بھتیجے کو ڈانٹ کر کے کہا کہ تم نے ایسا کام کیا، کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں لگا؟ اور مومن کے ساتھ میں جو بھلائی کا ہمیں درس دیا گیا ہے تم نے اس کے خلاف ورزی کیوں کی؟ اس کا جو پیسہ بچ رہا تھا واپس گراہک کو دلایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک دکاندار کے پاس میں ایک بندہ اپنی مرضی سے ڈبل پیسہ دے کر کے خرید رہا ہے تو دکاندار کو زیادہ پیسہ لینے سے دنیا کا کون سا قانون روک سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا قانون ہے ہی نہیں جو اس کو زیادہ پیسہ لینے سے روک سکے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی تھا جس نے حضرت یونس ابن عبید کو یہ سمجھایا کہ دنیا میں اگر چند ٹکے تم نے زیادہ کما کے اپنی جیب میں رکھ لیے تو اللہ کی بارگاہ میں جب حساب دینے کی باری آئے گی تو تم کیا جواب دو گے کہ غریب کی گردن دبا کے تم نے زیادہ پیسہ کیوں لیا تھا؟ تو کیا کوئی عقیدہ آخرت کے علاوہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے؟ اور آپ دیکھیں
کہ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے جرائم کو روکنے کے لیے بہت سارے قانون بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک مثال آپ دیکھ لیں، زنا اور عصمت دری کے جو بلاತ್ಕಾರ کے جو کام ہو رہے ہیں اس پر دنیا میں بہت سارے قانون بنائے گئے، لیکن کیا کوئی قانون کارگر ہو رہا ہے؟ آپ سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، شاید کوئی آپ کو اخبار کسی دن کبھی خالی نظر آ جائے جس میں عورتوں کی عصمت دری کے واقعات کی خبریں نہ ہوں، اور جو خبریں نہیں آ پاتی ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ آپ اگر ایسے جرائم کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے عقیدہ آخرت آپ کے لیے سب سے ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تفتیش فرمائی، اس نے اقرار کیا کہ میرا ذہن خراب نہیں ہے، میں ہوش و حواس کے اندر ہوں، اور اس نے پورے طور پر جب اعتراف کر لیا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور پھر جب میرے آقا نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ اللہ اکبر! مجھے بتاؤ، آج معاشرے میں ہزاروں جو ہے وہ زنا ہو رہے ہیں، قانون ان کی گرفت کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے، لیکن مجرمین اکا دکا پکڑنے میں آتے ہیں، وہ بھی جان بچا کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ایک خاتون کا گناہ کسی کو پتہ نہیں تھا، یا تو اسے معلوم تھا یا اس کے خدا کو معلوم تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی سزا کے لیے اس نے خود کو پیش کیا۔ یہ اس کو نظریہ کہاں سے ملا؟ دنیا کے قانون نے اس کو پکڑ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں نہیں پہنچایا تھا، وہ اگر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی تھی تو عقیدہ آخرت کی بنیاد پہ پہنچی تھی۔ اب وہ خاتون چلی گئی، چند زمانے کے بعد میں آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا، مجھے آپ سزا دے کے گناہ سے پاک کر دے۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، بچے کا بھی حق ہے، جب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے اس کے بعد میں تم میرے پاس میں آنا۔ وہ خاتون چلی گئی، ایک زمانے کے بعد میں پھر آئی، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاتون آئی، اس نے کہا بچہ اب کھانے کے لائق ہو گیا ہے۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس خاتون کو لے جایا جائے، یہ شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس عورت کو لے جایا گیا اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر سارے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ تو بتاؤ، اس قدر اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور جرائم کا اعتراف کر کے اپنی سزا کے لیے آ جانا، یہ دنیا کا کوئی قانون کسی کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو عقیدہ آخرت ہی کرے گا۔ حضرت ماعز کا واقعہ بھی احادیث کے اندر مشہور ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے کیسے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ تو عزیزان مکرم، یہ ہے عقیدہ آخرت کی برکتیں جو آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے نکالنے کے لیے مغربی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں تاکہ جب یہ عقیدہ نکل جائے گا تو چاہے گلیوں میں کوئی ناچے، کوئی ڈانس کرے، کوئی گانا بجائے، چاہے کوئی کھاڑی پہ بیٹھ کر کے شراب کی بوتلیں چڑھائے، اور چاہے کوئی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سود کا کاروبار کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر ان جرائم کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ ایک ہی قانون الہی ہے، اور وہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو بندوں کو ان گناہوں سے روک سکتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، آپ دیکھیں، اگر کوئی چھوٹا آدمی پکڑا جائے تو پکڑا جائے، بڑوں کو کون پکڑتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جرائم کر جاتے ہیں، وہاں تک قانون کے ہاتھ کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ساری سلطنت اسلامیہ آپ کے قبضے کے اندر ہے، آپ پلٹ رہے ہیں، راستے کے اندر اپنے ساتھ والے سے آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہاں پہ ایک گھر ہے، ذرا میں اس کی خبر لے لوں کہ یہاں پر لوگوں کے حالات کیسے ہیں۔ آپ ایک مکان میں داخل ہوئے، ایک بڑھیا سے بات چیت کی تو بڑھیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ کرنے لگی کہ امیر المومنین ہو گئے لیکن ابھی تک وہ اپنے رعایا کی خبر نہیں لیتے، انہیں پتہ نہیں کہ ان کی رعایا کے اندر ایک بوڑھی عورت پریشان بھی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں وہ عورت جانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، اور حضرت عمر نے اس سے کہا کہ وہ ان کو بڑے کام ہیں، نہ جانے کہاں کہاں لشکر بھیجنا ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، کئی ملکوں کے اندر خلافت اسلامیہ پھیلی ہوئی ہے، عمر کو تیرے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر کیسے ٹائم ملے گا آنے کے لیے، اور کیسے وہ تیری خبر لے پائیں گے؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا، اگر وہ اتنی بڑی حکومت نہیں سنبھال سکتے تو ان کو کس نے کہا تھا کہ اتنی بڑی حکومت
حکومت کے آپ امیر المومنین بن جائیے۔ حضرت عمر نے جب سنا تو وہ عمرہ کہہ کر کے رو پڑے، یعنی آپ نے اس وقت رو کر کے اپنے جو ہے وہ اس رویے کے اوپر اظہار افسوس کیا، اور اس کے بعد میں جب اس عورت کو پتہ چلا تو اس نے آپ سے معذرت کا اظہار کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رویے سے بتا دیا کہ اگر آپ اپنے ملک کے نہیں بلکہ کئی ممالک کے بادشاہ بھی ہیں، ایک عورت کی اگر خبرگیری نہیں لے پاتے تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ نے تمہیں حاکم اس لیے بنایا تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو، اس لیے نہیں بنایا تاکہ تم جرائم کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دو۔ آپ دیکھیں اسلامی عقیدہ نظریہ، عقیدہ آخرت کی بنیاد پر لوگ جرائم سے کیسے بچتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری خلافت اسلامیہ کے بادشاہ ہیں، ایک نہیں کئی ممالک ان کی حکومت کے اندر داخل ہیں، اور وہ حکومت اتنی چھوٹی نہیں ہے، اس زمانے کے کئی ممالک کو جو ہے ان کی حکومت کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اتنا امن و امان ان کے زمانے کے اندر تھا۔ پانچ ملکوں کے اندر زکوٰۃ کا مال بھیجا گیا، واپس آ گیا، ان ملکوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ موجود نہیں تھا۔ انصاف جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دیتا ہے کہ پورے ملک کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جب کوئی سرکاری کام کرتے تو سرکاری چراغ جلا کر کے کام کرتے، اگر کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا چراغ بجھا دیتے، فرماتے کہ اب تک جو میں کام کر رہا تھا وہ حکومتی کام کر رہا تھا، تو حکومت اور سرکار کا جو چراغ تیل تھا اس کو میں استعمال کر رہا تھا، اب یہ جو ملاقات کرنے آیا ہے یہ میرے ذاتی کام سے آیا ہے، لہذا اب حکومت کا اور سرکاری تیل استعمال کرنا، چراغ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ کیا کوئی دنیا کا ایسا قانون ہے جو دنیا کے کسی حاکم کو اس قدر انصاف اور اس قدر حکومت کے مال کی حفاظت کا نظریہ عطا کرے؟ یہ صرف عقیدہ آخرت ہی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں ایک ایک پیسے کا حساب اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر کے دینا ہے، لہذا اگر کوئی قدم اٹھاؤ تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ آج ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کتنے حکومتیں قانون بنا رہی ہے، لیکن جتنے قانون بن رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ ملاوٹ کے دھندے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج تو ایسی حالت ہو چکی ہے اگر آپ خالص چیز لینا چاہیں تو مارکیٹ میں آپ کو خالص چیز کہیں ملے گی بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں چکر لگا رہے ہیں، ایک مکان سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت عمر نے اس کے لیے کیا اعلان کیا ہے اور کتنی سخت سزا مقرر کی ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا اگر تم دودھ میں پانی ملا دو گی تو کیا حضرت عمر کو پتہ چل جائے گا؟ وہ تو دیکھ تو نہیں رہے ہیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ امی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن کل قیامت کے دن جس خدا کی بارگاہ میں جا کر کے جواب دینا ہے وہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، اس کے بعد میں پورا تفصیلی واقعہ ہے، مجھے بتاؤ ایک رات کے اندر بند کمرے کے اندر اگر کوئی ملاوٹ کرے تو اسے بھی ڈر لگتا ہے، اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب تو دینا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کی برکتیں۔ آج دنیا کے اندر جو جرائم پھیل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کا قانون جرائم کے اوپر اس وقت تک روک نہیں لگا سکتا جب تک کہ عقیدہ آخرت ہمارا مضبوط نہ ہو، اور عقیدہ آخرت ہی وہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو جرائم سے روکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیاب و کامران کرتا ہے۔ ورنہ بند کمرے میں آپ کیا کر رہے ہیں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بند کمرے میں ہیں اور آپ مومن ہیں، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں، تو گناہ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ کانپیں گے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر کے مجھے ایک دن منہ دکھانا ہے۔ تو عزیزان مکرم، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ چاہے کسی بھی شعبے سے متعلق رہیں، اپنے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو پڑھیں اور ان عقائد پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو پلٹ کر کے اس سے یہ نہ کہیں کہ قبر کی باتیں میرے سامنے مت کرو اور میدان محشر میرے سامنے مت لے کے آؤ، جنت و جہنم کی باتیں مجھ سے مت کرو۔ ہم اگر یہ بات نہ کریں تو پھر ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عقیدہ آخرت ہمارا جب کمزور ہوا تو ہمارے جرائم کے اوپر کوئی روک نہیں لگ رہی۔ آج شراب کا ماحول بپا ہے، لوگ دھڑلے
بدلے سے سود کھا رہے ہیں، اور زناکاری جو ہے وہ چوری چھپ کے پورے عروج کے اوپر ہے، رشوت خوری کا بازار بھی پورے طور پر گرم ہے، بندہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگوں سے کینہ اور حسد رکھ رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر صرف اس کو عقیدہ آخرت پلا دیا جائے اور بتا دیا جائے ایک دن خدا کی بارگاہ میں جا کے منہ دکھانا ہے، دنیا کا قانون پکڑے یا نہ پکڑے اللہ سب دیکھ رہا ہے، جو تیرا سامنے کا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور تیرے اندر کا بھی خدا دیکھ رہا ہے، لہذا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے عقیدہ آخرت کو یاد کر لینا۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ جرائم پہ روک لگے گی اور مسلمان صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کر کے زندگی گزار سکے گا۔ یہ چونکہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک تھا اور اس کے اندر ابھی بہت سارے ایشو پہ بات کرنا ہے، لیکن میں نے جو کہا مجھے امید ہے اسے آپ حضرات نے سمجھا ہوگا، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے عقیدہ آخرت کو خوب تازہ کریں گے۔ اللہ رب قدیر ہمیں ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرمائے۔